वफा का वदा तारुफ एक कदीम गांव था जिसका नाम सेहरुन था। ये गांव कुदरती हसन सरसब्ज खेतों और खुशगवार माहौल के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग एक दूसरे के गम और गमजे में शरीक होते, खुशियों में जश्न मनाते और मुसीबतों में एक दूसरे का सहारा बनते थे। सेहरुन के बीचों बीच एक छोटा सा कुनवा था जिसका पानी किसी न किसी जरूरत का बाइस बनता था। यही कुनवा गांव की कहानियों और माफौक अल फितरत किस्सों का महवर भी रहा। किरदारों का तारफ है अली 16 साल का लड़का सेहरुन के एक मुअज़्ज़ज़ खेत माल से ताल्लुक़ रखता थे। मेहनत, सच्चाई और दियानतदारी इस की जिंदगी का शियार थे। दो फातिमा अली की हम उम्र और बचपन की दोस्त, घर के कामकाज में माहिर और दूसरों की खिदमत में हमेशा पेश रहती थी। 3 भूलाराम गांव की बुजुर्ग शख्सियत, इल्म व हिकमत का खजाना और लोगों के मशवरों का मरकज। 4 काली मुर्गी स्प्रिंग की एक पुरस्रार मखलूक जो कुनवे के करीब रहती थी और अपनी अक्लमंदी से लोगों को आजमाती थी। पहला वाकया दोस्ती का इम्तिहान। एक रोज अली और फातिमा कुनवे के किनारे खेल रहे थे। अचानक फातिमा की चूड़ियां पानी में जा गईं। फातिमा रोने लगी तो अली ने वदा किया, फातिमा, मैं तीर कर तुम्हारे लिए तुम्हारी चूड़ियां निकाल कर आऊंगा और जब तक ये वदा पूरा ना हो यहां से हटूंगा नहीं। अली ने अपना काम छोड़कर पानी में छलांग लगाई। पानी ठंडा तो था मगर गहरा भी। कई बार डूबने की कोशिश की मगर हर बार छलांग लगाकर नीचे गया और चूड़ियां बहर निकाल कर लाया। इस वाकये ने अली की वफा और अज़्म का पहला सबूत दिया। दूसरा वाकया गांव का मसला। चंद दिन बाद खुश्क साली ने सेहरुन को अपनी लपेट में ले लिया। कुनवा खुश्क सा हो गया और खेतों को पानी ना मिल सका। पूरी फिजा मायूसी से लरज रही थी। लोग भूलाराम के पास मशवरा लेने पहुंचे। भूलाराम ने फरमाया, इस कुनवे का पानी खुश्क नहीं हुआ बल्कि यहाँ की मखलूक ने आजमाइश रखी है। जो खुलूस नियत से वदा वफा करेगा पानी दोबारा चमक अलिफौठेगा। अली और फातिमा ने भी वदा किया कि वो अपनी तमाम तवानाइयां लगाकर गांव को इस आजमाइश से निकालेंगे। तीसरा वाकया काली मुर्गी की आजमाइश। रात के अंधेरे में कुनवे के पास एक काली मुर्गी नमूदार हुई। इसने बोलकर कहा, जो वदा वफा चाहता है इसे 3 मुशक्कतें सर करनी होंगी। पहला, एक खाली कुनवे को पानी से भरना। दूसरा, सेहर के वक्त गांव के चौकीदार का काम संभालना। और तीसरा, अपने दिल की सच्चे इरादों का एतराफ करना। अली और फातिमा ने हिम्मत न हारी और एक एक करके तमाम मुशक्कतें अंजाम दी। चारों वाकया खाली कुनवे को पानी भरना। अली ने सुबह सवेरे गांव के बच्चों को जमा किया और एक रिवायती दुकान से डोलती और बाल्टियों का इंतजाम किया। हर बाल्टी में सिर्फ एक घूंट पानी था मगर इस घूंट में सबका खुलूस शामिल था। गमज़दा किसानों, मोहब्बत करने वाले दोस्तों और दुआओं से लबरेज दिलों ने हर बाल्टी में अपना पैगाम भरा। इस तरह कुनवे की पहली दीवार पर चंद गेविनिटी पानी पहुंची। 5वां है वाकया गांव का पहरा। सेहर की पहली रोशनी में अली और फातिमा ने न सिर्फ कुनवे की हिफाजत की बल्कि गांव के हर दरवाजे पर पहरा देने का भी वदा पूरा किया। उन्होंने हर आने जाने वाले को खुश इखलाकी से रास्ता दिखाया, मुश्किल घड़ी में हमदर्दी का मुजाहरा किया और दिलों में उम्मीद जगाई। 6वां वाकया दिल का एतराफ। सोहराब नामी नौजवान जो कभी सेहरुन छोड़कर शहर चला गया था वापस आया। इसके दिल में शर्मिंदगी और गफलत का बोझ था। भूलाराम ने अली और फातिमा को कहा कि सोहराब को भी अपना हिस्सा देना है। फातिमा ने इसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे इरादे हैं जो तुम्हें सुनो अरती हैं। सोहराब ने अपने दिल के पर्दे खोलकर बताया कि इसने शहर में कामयाबी के चक्कर में अपने गांव को भूल गया था। फिर इसने भी वदा किया कि जिस कदर चाहे वक्त लगा ले वो वफा की राह पर चलकर सेहरुन की इज्जत बहाल करेगा। कामयाबी का जश्न। 1 हफ्ता गुजरने के बाद आखिरकार कुनवे में पानी का एक कतरा चमका। फिर एक चश्मे की मानिंद सर उठाया, खेतों में दौड़ा और हर तरफ सरसब्जी बखेर दी। सेहरुन के लोग खुशी से रक्स करने लगे, बांधी हुई दुआएं सदाएं देने लगे और गांव की फजा में वफा का अज़्म गूंज उठा। नतीजा और सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि वफा का वदा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अमल का एक अजीम इनाम है। जो वदा वफा के जज्बे के साथ किया जाए इसमें जिंदगी की नई तवानाइयाँ होती हैं। मुश्किलात चाहे जितनी भी हों, खुलूस नियत, अज़्म और एक दूसरे की हिमायत से हर आजमाइश आसान हो जाती है
اور جب لوگ مل کر ایک مشترکہ مقصد کے لیے کوشاں ہوں تو بے وفائی کا اندھیرا کبھی بھی وفا کی روشنی سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس قصے کا آخری پیغام یہ ہے کہ وفا وہ ضامن ہے جو زندگی کے خشک کنبوں میں بھی امید کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ مقصد بچوں اور بڑوں میں ودا وفا کے جذبے کو اجاگر کرنا اور اتحاد و تعاون کی اہمیت بتانا۔ عنوان: وفا کا ودا۔ مضمون: تعارف۔ زندگی کے سفر میں انسان کو لاکھوں وعدے کرنے اور نبھانے کے تجربات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ وعدے چھوٹے ہوتے ہیں جو لمحوں میں بظاہر بھول بھی جاتے ہیں، اور کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی روح و ضمیر سے جڑے ہوتے ہیں۔ وفا کا وعدہ ایک ایسا عظیم عہد ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے پھر اپنے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی اپنے دل کی سچائی اور خلوص کے ساتھ وفاداری کا وعدہ کرتا ہے تو اس میں ایک مخصوص قوت ہوتی ہے جو ہر طرح کے تر و خشک حالات میں بھی قائم رہتی ہے۔ اس مضمون میں وفا کے وعدے کی اہمیت، تاریخ اور عملیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ حصہ اول: وفا کا تصور اور اس کی بنیاد۔ وفا ایک ایسی صفات ہے جو محبت، اعتماد اور عزت و احترام کے حسین امتزاج کا نتیجہ ہے۔ لفظ وفا دراصل عربی زبان کے لفظ سے آیا ہے جس کے معنی ہیں پورا کرنا، مکمل کرنا اور سچائی کے ساتھ نبھانا۔ وفا کا وعدہ اس عہد کا نام ہے جو انسان ایک دوسرے خالق کائنات سے کرتا ہے۔ اس وعدے میں کسی قسم کی بے وفائی یا دھوکہ دہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ دنیا بھر کی قدیم تہذیبوں میں وفا پر بہت زور دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِلَيَاتِ وَابْنَوَا وَإِلَيَوْتُمْ نَقِزِتَمْ سَقَيَا مِنْ بَعْدٍ سِرْنِيَا۔ سورہ نساء اشاریہ 123۔ اس آیت میں وفا کی اہمیت اور میثاق کو ٹوٹنے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کو اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے۔ حصہ دوم: وفا کے وعدے کی تاریخ اور علامات۔ وفا کا تصور تاریخ کی گہری تہوں میں چھپا ہوا ہے۔ تاریخی حوالوں میں بادشاہوں، سرداروں اور عام انسانوں کی کہانیوں میں وفا کے وعدوں کو اس کی عملی عظمت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خلافہ راشدین کی مثالیں اس امر کا عملی ثبوت ہیں کہ وفا کا وعدہ انسان کو کتنی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ علامات وفا: 1. سچائی۔ وفا کا پہلا جزا سچائی ہے۔ اپنے الفاظ اور اعمال میں مکمل مطابقت رکھنا ہی وفاداری کا عملی اظہار ہے۔ 2. استقامت۔ مصائب اور مشکلات کے آڑے آنے پر بھی اپنے عہد کے پاؤں قائم رکھنا وفا کی اصل جماعت ہے۔ 3. بے غرضی۔ جب وعدہ کرنے والا اپنی ذات کو بھول کر دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں وفا کا پیکر ہوتا ہے۔ 4. شفافیت۔ ہر رشتے میں وضاحت اور عمدہ مواصلت وفاداری کو مضبوط کرتی ہے۔ حصہ سوم: انسانیت پر وفا کے وعدے کے اثرات۔ وفا کا وعدہ صرف 2 افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس کے دور رس اثرات معاشروں اور تہذیبوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ 1. اعتماد کی فضا۔ جب انسان جانتا ہے کہ دوسرا فرد اس کے وعدے کا احترام کرے گا تو باہمی اعتماد بڑھتا ہے۔ اس سے تعلقات میں مستحکم بنیادیں پیدا ہوتی ہیں۔ 2. امن و امان۔ معاشرے میں جب سیاستدان، رہنما اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنی باتوں اور فیصلوں میں وفا کا دامن نہیں چھوڑتے تو وہاں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ 3. تخلیقی اور معاشی ترقی۔ کاروباری دنیا میں جب کاروباری افراد اور ادارے اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہیں تو سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھتا ہے جس سے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ حصہ چہارم: رب سے وفا کا وعدہ۔ انسان جب اپنے خالق کے سامنے وعدہ کرتا ہے، مثلا نماز قائم رکھنا، روزے رکھنا یا کسی دیگر عبادت میں مستقل مزاجی اختیار کرنا تو یہ بھی وفا کا ایک عظیم عہد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: نیو اللہ عام آؤ الماتے نے سورہ العمران آیت 159۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ حصہ پنجم: وفا کا وعدہ نبھانے کے عملی طریقے۔ 1. خود احتسابی۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے قول و فعل کا جائزہ لے۔ یہ جائزہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ آپ کہاں کمزور پڑ رہے ہیں اور کس طرح اپنی وفا کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ 2. منصوبہ بندی۔ کسی بھی وعدے کو پورا کرنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی اور وقت کا تعین ضروری ہے۔ بغیر منصوبہ کے انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے جس سے عہد ٹوٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 3. مثبت سوچ۔ مثبت سوچ اور پرجوش ارادے کے بغیر کوئی بھی وعدہ طویل عرصے تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ 4. حمایت کاروں کا انتخاب۔ وہ لوگ آپ کی زندگی میں بہت اہم ہیں جو
آپ کے وعدوں کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 5 شکر گزاری، جو وعدہ اپنے پورا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کا شکر بھی ادا کریں۔ شکر گزاری سے دلوں میں خوشی اور جذبان وفا بڑھتا ہے۔ نجا وفا کا وعدہ نہایت عظیم اور روحانی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ انسان کو نہ صرف دوسروں سے جوڑتا ہے بلکہ اسے اپنے خالق سے بھی منسلک کرتا ہے۔ ایک معاشرہ جو وفاداری کو اپنا سنگ بنیاد بناتا ہے، اسی معاشرے میں امن، اعتماد اور ترقی کا راج ہوتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے وعدوں کا احترام کریں اور وفا کے راستے کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگیوں میں خوشی، سکون اور معنویت دماغ برقرار رہے۔ وفا کا وعدہ حصہ اول۔ تعارف عراق کے ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں شام کے سائے اور مسکراتی صبح اس کے باشندوں کو زندگی کی مٹھاس کا احساس دلاتی تھی، وہاں ایک نوجوان لڑکے کا نام شہباز تھا۔ شہباز ایک درمیانے درجے کے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک معمولی مزدور تھے اور والدہ گھر سنبھالتی تھی۔ شہباز کا شمار محنتی اور ایماندار طلبہ میں ہوتا تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اعلیٰ درجات حاصل کرتا اور اپنے اساتذہ اور ہم جماعتوں میں مقبول تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش اپنی محنت سے خاندان کا نام روشن کرنے کی تھی۔ شہباز کے بچپن کی سب سے یادگار یاد اس دن کی ہے جب اس کے والد نے اسے وفا کا فلسفہ سمجھایا۔ ایک شام وہ اپنے والد کے ساتھ کوچ کے چاول تقسیم کرنے کی قطار میں کھڑا تھا۔ اس لمحے اس کے والد نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، زندگی میں وفا سب سے بڑی دولت ہے۔ چے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال و دولت ہی کامیابی ہے، مگر اصل کامیابی وہ ہے جب تم اپنے قول و فعل میں مستقل مزاج رہو۔ یہ الفاظ شہباز کے دل میں گہرے نقش چھوڑ گئے اور اسے یہ عہد کرنے پر مجبور کیا کہ وہ ہمیشہ وفا کے راستے پر چلے گا۔ حصہ دوم۔ دوستی